ذرا سوچیں، ایک ایسی صورتحال جہاں ہر گزرتا لمحہ قیمتی ہے۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ ایسی صورت میں کسی کی جان بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آج ہم بات کریں گے سی پی آر کی، ایک ایسی مہارت جو واقعی کسی کو زندگی کا دوسرا موقع دے سکتی ہے۔ آئیے اس پورے عمل کو بہت ہی آسان قدموں میں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ایمرجنسی کو پہچانیں گے کیسے، پھر دیکھیں گے کہ پہلے کچھ اہم قدم کون سے ہیں، اس کے بعد سی پی آر کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے، پھر اعلیٰ معیار کا سی پی آر کیا ہوتا ہے، اور آخر میں مدد پہنچنے تک ہمیں کیا کرتے رہنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیکشن 1 ہنگامی صورتحال کی پہچان۔ دیکھیں، کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے یہ جائزہ لینا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کیا واقعی سی پی آر کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، کیونکہ غلط وقت پر سی پی آر دینا فائدے کے بجائے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ یہ یقینی بنانا ہے کہ جگہ محفوظ ہے، اپنے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی۔ کیا آس پاس کوئی خطرہ تو نہیں؟ اگر سب ٹھیک ہے تو اس شخص کے کندھے کو تھپ تھپا کر اونچی آواز میں پوچھیں، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ ہوش میں ہیں یا نہیں۔ یہ فیصلہ کرنے کا بہت اہم لمحہ ہے۔ بات بہت سیدھی ہے۔ اگر وہ شخص کوئی جواب دیتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے یا حرکت کرتا ہے تو سی پی آر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بالکل خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ ہمیں فوراً اگلے قدم کی طرف بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سیکشن 2 پہلے اہم اقدامات۔ جب یہ کنفرم ہو جائے کہ شخص بے ہوش ہے تو 2 کام ایک ساتھ اور فوراً کرنے ہیں: مدد کے لیے پکارنا اور زندگی کے آثار چیک کرنا۔ یاد رکھیں، ایسی صورتحال میں اکیلے کام نہیں کرنا، زور سے آواز لگائیں، مدد کے لیے پکاریں۔ اگر کوئی آس پاس ہے تو انہیں سیدھا کہیں کہ ایمرجنسی سروسز کو کال کریں، اور اگر ممکن ہو تو اے ای ڈی یعنی آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر لے کر آئیں۔ یہ ایک مشین ہوتی ہے جو دل کی دھڑکن بحال کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اچھا، اب نبض چیک کرنی ہے، لیکن کہاں؟ کلائی پر نہیں، گردن پر۔ کیوں؟ کیونکہ جب بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے نا تو کلائی کی نبض محسوس نہیں ہوتی، لیکن گردن کی یہ جو کیروٹڈ پلس ہے یہ تب بھی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے یہ زیادہ قابل اعتبار ہے۔ یہاں وقت بہت اہم ہے۔ نبض اور سانس چیک کرنے کے لیے صرف اور صرف 5 سے 10 سیکنڈ ہیں، تو اپنی انگلیاں گردن پر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کیا سینہ اوپر نیچے حرکت کر رہا ہے یا نہیں۔ اب ظاہر ہے ایسی سٹریس والی صورتحال میں وقت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ گنتی اس طرح کریں: 1001، 1002، 1003۔ ایسا کرنے سے آپ کو ہر سیکنڈ کا بالکل ٹھیک اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بولنے میں تقریباً 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے۔ اوکے، تو اب آتے ہیں اصل کام کی طرف۔ سیکشن 3 اگر نبض نہیں مل رہی، سانس محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب فوراً سی پی آر شروع کرنا ہے۔ یہ ایک خاص ترتیب میں کیا جاتا ہے جسے 30-2 کا سائیکل کہتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ ایک ہاتھ کی ایڑی سینے کے بالکل بیچ میں رکھیں، پھر دوسرا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر انگلیاں آپس میں پھنسا لیں، اور سب سے ضروری بات، اپنے کندھوں کو بالکل اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھیں اور کوہنیوں کو سیدھا لاک کر دیں۔ اس طرح آپ اپنے جسم کا وزن استعمال کر پائیں گے۔ تو ہر سائیکل کی شروعات ہوگی 30 چیسٹ کمپریشن سے۔ یاد رکھیں، یہ دباؤ سخت اور تیز ہونا چاہیے۔ رفتار کتنی؟ تقریباً 100 سے 120 کمپریشنز فی منٹ۔ 30 کمپریشنز کے بعد باری آتی ہے 2 ریسکیو بریتھس کی۔ اس کے لیے سر کو تھوڑا پیچھے جھکائیں، ٹھوڑی کو اوپر اٹھائیں، ناک کو بند کریں اور منہ سے سانس دیں، بس اتنی کہ سینہ ہلکا سا اوپر اٹھتا ہوا نظر آئے۔ اور بس اسی سائیکل کو بار بار دہراتے جانا ہے۔ 30 کمپریشنز پھر 2 سانس، 30 کمپریشنز پھر 2 سانس۔ ایک اندازے کے مطابق 2 منٹ میں اس کے تقریباً 5 سائیکل پورے ہو جانے چاہیے۔ اب اگلا سیکشن 4، اور یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، صرف سی پی آر کرنا کافی نہیں، عمدہ معیار کا سی پی آر کرنا ضروری ہے۔ مطلب ہر ایک کمپریشن کا پورا اثر ہونا چاہیے۔ تو یہ کوالٹی کیا ہے؟ پہلی چیز ہے رفتار، یعنی 100 سے 120 کمپریشنز فی منٹ۔ دوسری ہے گہرائی، جو تقریباً 5 سے 6 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ تیسرا اہم نقطہ ہے ریکوائل، یعنی ہر دباؤ کے بعد سینے کو مکمل طور پر واپس اوپر آنے دیں۔ اور آخر میں رکاوٹیں،
कंप्रेशंस के बीच में वक्फा कम से कम होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि अगर कोई सांस नहीं दे सकता या नहीं देना चाहता तो क्या करें? इसके लिए एक बहुत अच्छा मुतबादिल है हैंड्स ओनली CPR। इसमें सांस नहीं दी जाती, बस 100 से 120 की रफ्तार से मुसलसल सीने पर दबाव डाला जाता है। ये भी बहुत मौसर है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5। एक बहुत आम सवाल कि CPR कब तक करते रहना है, आखिर रुकना कब है? तो इसका जवाब बहुत वाज़ेह है। तो CPR उस वक्त तक जारी रखना है जब तक कि प्रोफेशनल मदद जैसे पैरामेडिक्स आकर जिम्मेदारी ना संभाल लें, या AED इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाए, या वो शख्स खुद सांस लेने जैसे जिंदगी के आसार दिखाना शुरू कर दे, या फिर आप खुद इतना थक जाएं कि मजीद करना मुमकिन ना रहे। तो इन सब इक़दामात को समझने के बाद असल बात यह है कि अब इल्म है, यही इल्म किसी को एक आम राहगीर से ज़िंदगी बचाने वाला बना सकता है। याद रखें, एक बरवक्त कदम ज़िंदगी और मौत के बीच का फ़र्क बन सकता है। तो सवाल यह है कि क्या हम वो फ़र्क बनने के लिए तैयार हैं?